بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 اکتوبر یوم شہادت شہید عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی علم الدین شہید کا یوم شہادت و یوم عرس مبارک ہے، اور اسی حوالے سے ہم ان کا پرکیف ذکر خیر کر کے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، اور پھر ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اور یہ تو ایک شہید جو زندہ ہیں، اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر مبارک ہوگا۔ شہید عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم 31 اکتوبر کا دن اور تاریخ ہمیں ہمیشہ پاک و ہند کی ایک عظیم شخصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور و روشن ستارے شہید عشق حضرت غازی علم الدین کی یاد دلاتا رہے گا، کہ جنہوں نے عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر پھانسی کے پھندے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں اور شوق و محبت سے اس طرح قبول کیا کہ جیسے کوئی فاتح اپنی فتوحات سے ہمکنار ہونے کے بعد پھولوں کے گجروں کو اپنے ماتھے پہ جھومر بنا لیتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 1 صدی پہلے کی بات ہے کہ جب شہیدوں کی شان اور غازیوں کے سرخیل حضرت غازی علم الدین علیہ رحمہ نے شہر لاہور میں ایک ہندو شاتم رسول راجپال کا کام تمام کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حقیقی کا ثبوت پیش کیا تھا۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو کوچہ چابک سوارہ میں ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر طالع محمد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی، اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ اپنے آبائی پیشہ نجاری سے منسلک ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ لاہور کے ایک ہندو راجپال نامی ناشر کتب نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک دل آزار کتاب شائع کی تھی، جس نے اہل ایمان کے جذبات کو انتہائی مجروح اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، جس پر مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور اس ناشر راجپال کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا، جس پر اس وقت کی انگریز حکومت نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی اور کتاب کے ضبط کرنے کا مطالبہ بھی رد کر دیا۔ اب راجپال کو جہنم واصل کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں، اور سب سے پہلے ایک شخص جن کا نام خدا بخش تھا، اس نے اس شاتم رسول راجپال کو 24 سپتمبر 1928 کو اس کی دکان پر اسے نشانہ بنایا، لیکن راجپال نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہوا اور بعد ازاں سے 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوسرے نمبر پر افغانستان سے ایک مرد مجاہد عبدالعزیز کفن باندھ کر گھر سے نکلے، اور لاہور پہنچنے کے بعد راجپال کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت راجپال دکان میں موجود ہی نہ تھا، اور ایک بار پھر یہ بچ گیا، کیونکہ اس کو واصل جہنم کرنے کی سعادت روز ازل سے کسی ازلی خوشبخت کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ مختلف روایات اور مشاہیر کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین شہید ایک دن دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے، جہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، اور جس بات نے غازی علم الدین شہید کو سب سے زیادہ آگ بہولا کیا وہ راجپال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا تھا۔ غازی علم الدین شہید واپس گھر لوٹے تو اپنے والد ماجد سے اس سارے واقعہ کی تصدیق و تائید حاصل کی، اور اس کے بعد علم الدین اپنے ایک دوست جس کا نام شیدہ تھا، اور پھر اس کے دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، اسپتال روڈ پر واقع اس کی کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات
اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ان ساری باتوں کی تصدیق کے بعد غازی علم الدین شہید کا دل بے چین و بے قرار رہتا تھا۔ پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے غازی علم الدین سے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو اور جلدی کرو۔ اس خواب کے بعد حضرت غازی علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ فوری اٹھے اور سیدھا اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچ گئے۔ اس سے ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ شیدے کو بھی وہی خواب آیا ہے اور دونوں کو اس بزرگ نے راجپال کا کام تمام کرنے کا کہا ہے۔ اب ان دوستوں میں یہ بحث چل پڑی کہ کون یہ کام سر انجام دے گا، کیونکہ ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے دوستوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے 3 مرتبہ قرآن دادی کی جائے، اور پھر خوش قسمتی کہ تینوں مرتبہ قرآن ازلی سعادت مند حضرت علم الدین علیہ رحمہ کے نام نکلا، اور اب شیدے کو پیچھے ہٹنا پڑا اور علم الدین راجپال کا کام تمام کرنے پر مأمور ہوئے۔ غازی علم الدین شہید مورخہ 16 اپریل 1929 دن کے 1 بجے ایک کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کی دکان میں داخل ہوئے۔ پہلے راجپال کو پہچانا اور پھر ایک ہی بار میں اس کا تمام کام کر دیا۔ فوراً دکان کے ملازم نے انارکلی پولیس کو اطلاع دی اور غازی علم الدین شہید نے اس تمام واقعے کا اعتراف کرتے ہوئے خود گرفتاری پیش کر دی۔ گرفتاری کے بعد کیس چلا اور مورخہ 22 مئی 1929 سیشن کورٹ کے جج نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے جناب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی خدمات حاصل کی گئیں اور مورخہ 7 جولائی 1929 ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کے بعد جب علم الدین شہید تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ کسی نے جا کے علم الدین سے پوچھا تو حکم قتل سن کر بھی ہے حشاش، تجھے مرنے کا کیا اپنے نہیں غم، تجھے مرنے کا اپنے کیا نہیں غم، کہ آتا ہے نظر حشاش و بشاش۔ کہا اس مرد غازی نے یہ سن کر، سنو کرتا ہوں میں راز دلی فاش، سنو کرتا ہوں میں راز دلی فاش۔ میں سنتا ہوں محمد کہہ رہے ہیں، میں سنتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علم الدین خوش آئی و خوش باش، کہ علم الدین خوش آئی و خوش باش۔ یہ مجدہ سن کے سیروں بڑھ گیا خون، یہ مجدہ سن کے سیروں بڑھ گیا خون، نظر آؤں میں کیوں غمگین و تیاش، نظر آؤں میں کیوں غمگین و تیاش۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں سے دیکھو، محمد کو میری آنکھوں سے دیکھو، پڑے ہو کیوں جہاں میں مثل خفاش۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ پرکیف تذکرہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔